السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ ثم قال هذه سبل وعلى كل سبیل شیطان يدعو الیہ ثم تلا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بہترین نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے ایک نمونہ قیامت تک کے لیے بھیجا ہے کہ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو، اپنے کو درست کرنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، تو اس کی صورت یہی ہے کہ تم شکل بنا لو اور ہو بہو تصویر بن جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضاقتہ، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، اس کو اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے عجیب انداز میں بڑی اہم بات سمجھائی۔ فرمایا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سیدھا خط کھینچا، یعنی جس کو آپ خط مستقیم کہہ سکتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی سبیل اللہ۔ سبیل کے معنی راستہ، اور سبیل اللہ اللہ کا راستہ۔ اسی لیے رضاکارانہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کو بھی اسی سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ کام فی سبیل اللہ ہے، یہ خیر کا کام فی سبیل اللہ ہے۔ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو فی سبیل اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ دے رہے ہیں۔ بہرحال ایک خط کھینچا اور یہ فرمایا کہ یہ سبیل اللہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس خط کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ اور خطوط بھی کھینچے، جیسے لائنیں ادھر اور ادھر اور ادھر۔ پھر فرمایا کہ یہ مختلف راستے اور پگڈنڈیاں ہیں۔ فرمایا کہ هذه سبل، اور یہ مختلف راستے ہیں، ان میں ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، قرآن کریم میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے بالکل سیدھا، بس تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر نہ بھٹکو جو تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ تو میرے سامعین محترم، تمام سننے والے، میرے بہن، میرے بھائی، تمام کے تمام یہ سمجھ لیں کہ کامیابی کا راستہ اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، دین کے اور شریعت کے راستے پر چلیں۔ دنیا میں چونکہ شیطان نے اور ابلیس نے بڑے بڑے جال بچھائے ہیں، بڑے بڑے راستے پیدا کیے ہیں، اور ان راستوں میں بڑی کشش بھی ہے، اور ان کے اندر بڑا مزہ بھی آتا ہے۔ چنانچہ انسان اپنی فطرت کے مطابق لذیذ چیزوں کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا
یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا کہ میں ایک غلط راستے پر جا رہا ہوں جس پر اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے، اور یہ شیطان کو میں خوش کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال اس دنیا کی 4 روزہ زندگی میں میری اور آپ سب کی کامیابی اس پر ہے کہ ہم اللہ کا دامن تھام لیں۔ اسی کو حبل اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے، دنیا بھی بہتر رہتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ چنانچہ بہت سے راستے جو ہیں مختلف ہیں، ایک راستہ بس جیسے ایک سیدھا راستہ جا رہا ہے، اگر آپ دائیں طرف اتر جائیں تب غلط کچے میں، اور اگر بائیں طرف چلے جائیں تب غلط۔ سیدھے راستے پر چلنے کا نام ہی ہدایت ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ نے ہمیں پہچان کرا دی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور شر کے سب راستے ہمیں بتا دیے، یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کہا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے اور تاریکیاں اور نور بھی بنائے۔ وجعل الظلمات والنور، ظلمات اس لیے جمع کے صیغے میں لائے ہیں کہ جو گمراہی کے راستے ہیں وہ تو متعدد ہیں، بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں، لیکن نور کو اللہ تعالیٰ مفرد لائے ہیں کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کا راستہ بھی نور کا راستہ ہے، روشنی کا ہے۔ روشنی اور نور اور ہدایت کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے۔ اگر کوئی اس میں گھٹا دے گا تب گمراہ، اور اس میں اگر کوئی اضافہ کر دے گا تب گمراہ۔ عافیت اور سکون اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے راستے کے اوپر چلیں، اللہ کے دین پر ہم چلیں۔ اور اگر ادھر ادھر کی باتیں بھی لینی ہیں، ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اطاعت اور فرما برداری اللہ کے سوا بہت سی ہستیاں ہیں جن کی اطاعت کرو، ماں باپ کی کرو، استاد کا کہنا مانو، شیخ کا کہنا مانو، اور جو تمہارا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو اس کا بھی کہنا مانو، اور بیوی شوہر کا کہنا مانے۔ لیکن واضح طور پہ یہ گویا قاعدہ سمجھا دیا کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف تمہیں حکم دیں، اگر والدین دیں تو والدین سے معذرت کر لو کہ میں آپ کا ادب کرتا ہوں لیکن میں شریعت کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو غلط راستے پر لانا چاہے تو بیوی معذرت کر لے کہ بھئی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی پابند ہوں، آپ میرے شوہر ہیں لیکن میں کہنا اللہ اور رسول کا مانوں گی۔ اس کام میں شوہر کی اطاعت نہ کی جائے کہ جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہو۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اگر آپ کو حکم دے تو شریعت کے مطابق ہے تو عمل کریں، نہیں ہے اس کے مطابق تو اس سے بھی معذرت کریں۔ بہرحال کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین کو اختیار کریں اور اسی کے اوپر چلیں، کیونکہ اللہ کے سوا باقی جتنے بھی راستے ہیں یہ سب گمراہی کے ہیں، اور شیطان ہر جگہ بیٹھا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکانے والا ہے۔ آج کا میں مثال دے کے میں ختم کروں، آج مسلمان عالم اسلام کے ہوں یا مسلمان پاکستان کے ہوں، آپس میں متحد اور متفق نہیں ہوتے، باہم شیر و شکر اس لیے نہیں ہوتے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پہ شیطانوں کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ اس کی وجہ سے آج مسلمان اس طرح سے تفریق
متفرق ہیں اور اس طرح سے تقسیم ہیں۔ آج بھی اللہ کا راستہ تھام لیں، رسی کو پکڑ لیں تو ہم سب کے سب متحد اور متفق ہو سکتے ہیں۔ یہ اس حدیث کا حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔